الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اس وقت گرمی کا زمانہ ہے، روزے کی حالت ہے اور اتفاق کی بات کہ لائٹ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ چند لمحوں میں لائٹ آ جائے گی۔ آپ کا اتنی پریشانیوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے جمع ہونا یقیناً اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ ہے، اور میں آپ کے اس قدر و جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں بڑی تعداد کے اندر مستورات مختلف جگہوں سے اور دور دراز علاقوں سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ اللہ کے رسول کی دین کی بات کو سننے کے لیے ان بچوں کے ساتھ گرمی میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی قدر کی بات ہے، اور آپ کے اس عمل نے سارے علاقے کو دین کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ وہ مستورات جو ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے کا مزاج نہیں رکھتی تھی، ہمارے محلے میں آپ حضرات کے آنے اور جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی اس کی قدر پیدا فرمائی۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک بات شروع پروگرام کے اندر عرض کی تھی، یہ ہماری سب محنتیں، مدارس کی محنت ہو، مساجد کی محنت ہو، علماء کی محنتیں ہوں، دعوت و تبلیغ کے ارکان اور لوگوں کی محنتیں ہوں، اس کے صرف دو ہی مقصد ہیں کہ نمبر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جائیں اور رب کائنات راضی ہو جائے۔ ہم نے جو اتنا بڑا پروگرام 3 سال سے چل رہا ہے، اس کا مقصد بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کے ساتھ یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کا آنا، یہ سب کا سب اللہ کے رسول کی سنتوں کو جاننے کے لیے اور ان کو زندہ کرنے کی کوششوں میں شامل ہے۔ اسی قرآن میں کچھ ایسی اللہ کی بندیاں بھی ہیں جو اپنے محلے اور رشتہ داروں عورتوں کو متوجہ کرتی ہیں اور دعوت دیتی ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لاتی ہیں۔
کچھ اللہ کی نیک بندیاں وہ بھی ہیں جن کے گھروں کے اندر بھی ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ دعوت و تبلیغ کی بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ ان کے تواضع اور بڑے ہونے کی دلیل ہے اور دل میں اخلاص کی دلیل ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بس چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ لائٹ آ جائے گی اور آپ حضرات اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھ کر کے بات سن لیں گے۔ آج الحمدللہ اس پروگرام کا 11واں روز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11-12 بیویوں میں سے اب تک تیسری بیوی حضرت عائشہ کا تذکرہ مکمل نہیں ہو پایا، اور ہمارے پاس صرف 2 دن بچے ہیں۔ آج پیر ہے، کل منگل ہے، پرسوں بدھ ہے، اور انشاءاللہ بدھ کے دن اس پروگرام کو آپ حضرات کی دعاؤں کے ساتھ مکمل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اب میں یہ چاہوں گا کہ موٹی موٹی باتیں بتائی جائیں، اس لیے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کو آج 5واں روز ہے، لیکن حضرت عائشہ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ہم آپ کے سامنے نہیں لا سکے۔ اسی طرح دیگر ازواج کے تمام پہلوؤں کو اگر بیان کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ پورا سال بھی کم پڑ جائے۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ جتنا ہم نے اب تک سیکھا، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی کریم علیہ السلام کا یہ مزاج تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے کے جاتے تو اللہ کے رسول اپنی کسی نہ کسی بیوی کو سفر میں ساتھ رکھا کرتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول اپنی تمام بیویوں کے نام پرچیوں پہ لکھ کر قرعہ ڈالا کرتے تھے۔ جس بیوی کا نام پرچی میں اڑ گیا وہ بیوی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تشریف لے جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو سفر میں جانا تھا، آپ نے قرعہ ڈالا اور اس قرعے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو ساتھ لے کر سفر میں نکل گئے۔ واپسی میں رات کے وقت میں یا کوئی نماز کا وقت تھا، قافلہ کہیں رکا، اور مقصد یہ تھا کہ لوگ پیشاب اس سلسلے سے فارغ ہو جائیں اور وضو کر لیں اور وضو کر کے نماز کی تیاری کریں۔ وہاں پر قافلہ رکا اور رکنے کے بعد میں لوگ اس سلسلے کے لیے جنگلوں میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنگل میں چلی گئی۔ جانے کے بعد میں حضرت عائشہ کے گلے میں ایک ہار تھا۔ جب واپس آئی اور اپنی سواری پر بیٹھنے لگی تو اتفاق کی بات کہ گلے سے وہ ہار غائب تھا۔ میں رک کے ایک بات بتا دوں، ایسا واقعہ جو ہار غائب ہونے کا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ پیش آیا۔ میں دونوں واقعات آپ کو سناؤں گا۔ حضرت عائشہ کا جب وہ ہار گم ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ میرا ہار گم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کی وجہ سے قافلے کو رکنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں کو ہار تلاش کرنے کے لیے جنگلات میں اور آس پاس کے علاقوں کے اندر بھیج دیا۔ لوگوں کو دیر ہو گئی، نماز کا وقت شروع ہو گیا اور نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب بھی ہو گیا۔ لوگوں میں آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی کہ آج عائشہ کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا اور ہمارے پاس کوئی پانی نہیں ہے۔ اگر عائشہ کا ہار نہیں ملا اور قافلہ یہاں سے روانہ نہیں ہوا تو ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا اور ہم نماز ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ سب عائشہ کی وجہ سے ہوا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں،
جب انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ میری بیٹی حضرت عائشہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق غصے کے اندر خیمے میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اللہ کے رسول کا سر مبارک حضرت عائشہ کی ران پر رکھا ہوا تھا، اللہ کے رسول گہری نیند میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو ڈانٹا کہ تمہاری بے احتیاطی کی وجہ سے ہار گم ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس امت کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اب آج دیکھو ہم ایسی جگہ پھنس چکے ہیں کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، پانی ہمارے پاس نہیں ہے اور تمہاری وجہ سے تمام مسلمانوں کی نماز نکل جائے گی۔ حضرت عائشہ کو ڈانٹا اور ڈانٹنے کے ساتھ ایک مکہ بنا کر حضرت عائشہ کی کوکھ میں ہلکے سی مارا بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جب مکہ لگا تو آپ نے بالکل حرکت نہیں کی، چونکہ نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اگر حضرت عائشہ حرکت کرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ جی لائٹ آ گئی، تمام گھروں میں پنکھے چالو کر دو، ماشاءاللہ لائٹ آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ میں اپنی تمام خواتین سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو چکا ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، لیکن غلطی پر باپ کو ڈانٹنے کا حق ہے۔ یہ بات میں نے کل بھی عرض کی تھی اور آج بھی ٹھوک بجا کر اس کو آپ حضرات کے سامنے اور ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ ایک باپ شادی تک لڑکی کا باپ نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ زندگی تک کے ہیں، ان کو اپنے بچوں کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اچھا سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بچی کے اندر 20 سال کی عمر تک غلط عادتیں، غلط اخلاق پیدا نہ ہوئے ہو سکتا ہے شوہر کے گھر آزادی کے بعد غلط اخلاق پیدا ہو گئے ہو۔ میری ماں بہنوں، آپ لوگ کان کھول کر اس مسئلے کو سن لو۔ جس طرح آپ کی چھوٹی اولاد کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو اخلاق سکھائی یا نہیں، دین سکھایا یا نہیں سکھایا۔ اسی طرح نبی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے ہاں شادی کے بعد جو بچے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کے سلسلے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا۔ دیکھیے کتنا بڑا حضرت عائشہ کتنی بابرکت لڑکی ہے، کتنی بابرکت عورت ہے، سو جانے حضرت عائشہ پر قربان۔ اب نماز کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب آ گیا، حضرت عائشہ کا ہار کہیں نہیں ملا اور سفر میں ساتھیوں کے پاس پانی نہیں ہے اور راستہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی، وہی آئی اور اللہ نے فرمایا جب تمہیں پانی نہ ملو تو تیمم کر کے وضو کر لو۔ اللہ کی جانب سے حکم نازل ہوا کہ اگر تم گھر میں یا جنگل میں کہیں ایسی جگہ پھنس گئے ہو جہاں تمہیں وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو تم مٹی سے تیمم کر کے وضو کر لیا کرو، پانی کے قائم مقام مٹی ہوگی۔ چنانچہ قافلے کے تمام لوگوں نے مٹی سے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد میں نماز ادا کی۔ حضرت تمام صحابہ کرام نے حضرت عائشہ اور ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی۔ اے ابو بکر، تمہارا گھر کتنا بابرکت ہے، تمہاری بیٹی کتنی بابرکت ہے کہ اس کی وجہ سے امت میں آسانی پیدا ہو گئی، قیامت تک کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ کبھی آدمی ایسی جگہ پھنس جاتا ہے جہاں اسے پانی نہیں ملتا، حضرت عائشہ کی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کو شان بدلا عطا فرمائے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام جب ہار نہیں ملا تو اللہ کے رسول نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ اللہ کا کرنا دیکھو، جس اونٹ پر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اس اونٹ کو جب اٹھا کر کے چلانے کے لیے تیار کیا گیا تو وہ ہار اونٹ کے نیچے مل گیا، وہ ہار اونٹ کے نیچے مل گیا۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کی برکات ہے۔ ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ کے اندر جس کا تذکرہ کرنا تو مناسب نہیں ہے، نہیں تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن اس لیے میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور کرتا ہوں اس لیے کہ حضرت عائشہ اسی عورت کے خلاف یورپ کے لوگوں نے اور غیر مسلم لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت عائشہ کو لوگوں نے گالیاں دی ہیں،
حضرت عائشہ پر لوگوں نے الزامات لگائے ہیں، حضرت عائشہ کی سیرت اور صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں، اس واقعے کو سمجھیں اور سنیں کہ کس طرح حضرت عائشہ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ میری ماؤں بہنوں، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھی، اور اس وقت بھی رات کا وقت تھا۔ قافلے کو آرام کے لیے روکا گیا، قافلے کو رات میں آرام کے لیے روکا گیا، اور سارے قافلے کے اندر اعلان کر دیا گیا جسے پیشاب کی سنجے سے فارغ ہونا ہے وہ جا کر کے فارغ ہو کر کے آ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حجت میں سفر کرتی تھی۔ دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمان 10-12 سال ہم پہلے اپنے محلے میں دیکھا کہ دلہنیں ایک پالکی میں آیا کرتی تھی، چھوٹی سی پالکی ہوتی تھی۔ اسی طرح کی ایک پالکی اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتی تھی، اس پالکی میں عورت بیٹھ جاتی تھی اور اس پالکی کو لوگ اٹھا کے اونٹ کی کمر پر رکھ دیتے تھے، اور عورت اس پالکی میں بیٹھ کر اونٹ کی کمر پر سفر کرتی تھی۔ اس پالکی کو ہودج کہا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہودج میں سفر کر رہی تھی، لوگوں نے اتار کر نیچے رکھا، تمام سارا قافلہ اور سارے لوگ پیشاب اور استنجے کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی استنجے کے لیے تشریف لے گئی۔ آپ استنجا کر کے واپس آ رہی تھی، اندھیرے کا وقت تھا، آپ کے گلے میں ایک موتیوں کا ہار تھا، اس کا دھاگا ٹوٹ گیا اور اس کی موتیاں زمین میں بکھر گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موتیوں کو تلاش کرنے لگی، اور تلاش کرنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ اعلان ہو گیا کہ قافلے کو روانہ کیا جائے۔ لوگ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پالکی اور ہودج میں بیٹھی تھی، لوگوں نے اس کو اٹھا کر حضرت اونٹ کی کمر پر رکھ دیا، اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس میں حضرت عائشہ ہے یا نہیں۔ کرسی دو، کرسی کا انتظام کرو ان کے لیے، منگوا دو۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ بہت چھوٹی عمر کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر سے منگوا لو، کرسی کی ضرورت ہو، شعیب تم لے لو کرسی، ہمارے گھر سے لے لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی عمر کی اور ہلکے بدن کی تھی۔ پالکی اٹھانے والوں کو بھی احساس نہیں ہوا کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں۔ سارا قافلہ روانہ ہو گیا، لوگ چلے گئے، رات کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگل سے واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ بڑی ذہین تھی، آپ ادھر ادھر نہیں بھاگی، آپ اسی جگہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور لیٹ گئی۔ آپ نے سوچا کہ جب قافلے والے دیکھیں گے کہ میں غائب ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے اسی جگہ آئیں گے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب قافلہ یہ لشکر چلتا تھا تو قافلہ روانہ ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں ایک آدمی پیچھے پیچھے چلتا ہوا آتا تھا، 1 یا 2 یا 4 یا 5 یا 10 آدمی اس قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ قافلے والوں کا کوئی سامان یا کوئی چیز اگر راستے میں گر گئی ہو تو وہ اٹھا کر کے لے کر کے ساتھ میں آ جائیں، یا قافلے کا کوئی آدمی راستے میں چھوٹ جائے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر کے آ جائیں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظام تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پیچھے حضرت صفوان نام کے ایک صحابی جو بہت بڑے صحابی ہیں اور بہت جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے بہادر اور جری تھے، ان کے دل کے اندر ڈر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ تم قافلے سے 2-3 میل دور پیچھے چلنا، تاکہ اگر راستے میں کوئی سامان گرا ہوا پڑا ملے یا کوئی آدمی یا عورت چھوٹی ملے تو اس کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے، اور جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی تھی، اس وقت حضرت عائشہ کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ یہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، لیکن حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اس وقت دیکھ رکھا تھا جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو پہلی ہی نگاہ پڑتے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بات سمجھ گئے
اور انہوں نے سمجھ لیا کہ قافلے سے حضرت عائشہ چھوٹ گئی ہیں، اس لیے بغیر کچھ کہے پڑا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ زور سے پڑھنا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چہرے پر پردے کو ڈال دیا اور پردہ کر لیا۔ حضرت صفوان کے پاس جو اونٹ تھا، حضرت صفوان نے اس اونٹ کو بٹھایا اور بٹھا کر کے دور چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس اونٹ کے اوپر بیٹھی، حضرت صفوان واپس آئے اور اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل پڑے۔ آگے دیکھو، یہ قافلہ جس میں حضرت عائشہ تھی وہ آگے جا چکا تھا اور وہاں جا کر کے دوپہر کا وقت تقریباً ہو چکا تھا۔ وہاں قافلہ رکا اور جب قافلے میں دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں موجود نہیں ہے تو سب کے سب پریشان ہو گئے۔ لوگ ادھر ادھر تلاش کرنے کے لیے نکلنے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ سامنے سے دیکھا حضرت صفوان اونٹ کی نکیل پکڑ کر تشریف لا رہے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ اس پر بیٹھی ہے۔ میں آپ کو رک کے ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ کے رسول کے دشمن وہاں بھی موجود تھے، مدینہ منورہ میں موجود تھے، لیکن مکہ اور مدینہ کے دشمنوں میں فرق ہے۔ مکہ مکرمہ کے دشمنوں کا حال یہ تھا کہ وہ کھلے ہوئے دشمن تھے، سب جانتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ کے اندر جو دشمن تھے وہ کھلے ہوئے نہیں تھے۔ جو کافر تھے، جو اسلام اور ایمان کی مخالفت کرنے والے تھے، وہ تو اللہ کے رسول کے دشمن تھے ہی، اور کچھ ایسے دشمن تھے جو مسلمان بن کر مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو گئے تھے، ان کو ہم منافق کہتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، وہ مسلمان بن کر، حالانکہ وہ کافر تھا لیکن مسلمان بن کر مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں موقع ملتے ہی اللہ کے رسول کو قتل کر دوں اور موقع ملتے ہی اللہ کے رسول کو ذلیل کر دوں۔ چنانچہ ان کا کوئی موقع یہ نہیں چھوڑتے تھے، اللہ کے رسول ہو، اللہ کے رسول کے گھر والے ہو، اللہ کے رسول کی بیویاں ہو، ہر وقت یہ موقع تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے رسول کے گھر والوں کو ذلیل کر دیں۔ چنانچہ یہ اس سفر کے اندر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا اور بھی اس کے ساتھی تھے، وہ بھی اس سفر کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ حضرت صفوان کی اونٹ پر آ رہی ہیں، انہوں نے فوراً الزام لگا دیا کہ ان دونوں کا معاملہ ہے۔ انہوں نے الزام لگا دیا، ان کو موقع ہاتھ آ گیا، حالانکہ تاریخ گواہ ہے حضرت صفوان نے جب سے حضرت عائشہ کو اونٹ پر بٹھایا اور قافلے تک پہنچنے تک حضرت صفوان نے ایک جملہ بھی حضرت عائشہ سے کلام نہیں فرمایا۔ قافلہ مدینہ منورہ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے دشمن نبی کریم علیہ السلام کی بیوی پر الزام لگانے لگے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ جب برے لوگ کسی چیز کو لے کر کے چلتے ہیں، برے لوگ کسی چیز کو لے کر کے چلتے ہیں تو کچھ اچھے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب گیہوں کی پسائی ہوتی ہے تو گھلی بج جاتا ہے۔ جب برے لوگ کسی کام کو لے کر چلتے ہیں تو جو سادے دل مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ چنانچہ منافقین تو حضرت عائشہ پر الزام لگا ہی رہے تھے، لیکن تین مسلمان حضرت حسان ابن ثابت، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں پکے سچے مسلمان ہیں۔ حضرت عائشہ سے محبت رکھتے تھے، اللہ کے رسول کے سے محبت رکھتے تھے، لیکن برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے ان کے منہ سے بھی وہی بات نکل گئی جو منافقین کہتے تھے۔ آپ دیکھیے سارے مدینے میں اس بات کو ان لوگوں نے پھیلا دیا۔ یہ بالکل منافقین کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے۔ اگر ہمیں کسی کی اچھائی نظر آ جائے تو ہم پڑوسی کو نہیں بتاتے، اور ہمیں کسی کی برائی دکھائی دے تو سارے علاقے میں شہرت دے دیتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اس کو کان کھول کر سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول بہت غم میں پڑ گئے، اور اللہ کے رسول کے دل میں ہلکا سا ایک شک پیدا ہو گیا۔ دیکھو شوہر کا دل آئینے سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ایک شوہر تھے، ایک انسان تھے۔ جب لوگوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کی تو حضرت اللہ کے رسول کے دل میں ایک ہلکا سا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ کو ابھی کچھ نہیں معلوم، حضرت عائشہ کو ابھی کچھ نہیں معلوم۔ حضرت عائشہ سفر سے آنے کے بعد میں بیمار ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम को थोड़ा सा दिली तकलीफ हुई तो आपके मामलात में और ताल्लुकात में फ़र्क आ गया। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत आयशा से मिलने के लिए तशरीफ़ ले जाते तो सिर्फ सलाम करते और तबीयत खैरियत पूछते और वापस आ जाते। वहाँ पर ना तो ठहरते ना कोई और मोहब्बत भरी बातें करते। इस तरह हज़रत आयशा को अजीब सा लगने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूसरे अंदाज से पेश आते थे, अब दूसरे अंदाज से पेश आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? लेकिन उस अल्लाह की बंदी को कुछ नहीं मालूम था। एक दिन क्या हुआ, रात का वक्त था, आपको इस्तिंजा करने के लिए जाना था। मैंने आपके सामने अर्ज किया कि उस जमाने में मुसलमानों के घरों में और मदीना मुनव्वरा के घरों के अंदर इस्तिंजे खाने नहीं होते थे। मर्द और औरतों को जंगल में पेशाब पखाने के लिए जाना पड़ता था। बस फर्क इतना होता था कि मुसलमान मर्दों के लिए अलग मैदान होते थे, औरतों के लिए अलग मैदान होते थे। तो रात के वक्त में एक औरत के साथ जो हजरत मिस्ताह की माँ थी, मैंने अभी बताया ना 3 मुसलमान भी इल्जाम लगाने वालों में शामिल थे, उनमें एक हजरत मिस्ताह थे। उन मिस्ताह की माँ के साथ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्तिंजा करने के लिए गई। जब आप वापस आ रही थी तो उस औरत जो हजरत आयशा के साथ में वो औरत थी, उसका पैर अपनी चादर में फंसा और वो गिर गई और उठी, और उठने के बाद में अपने बेटे मिस्ताह को कोसने लगी, बददुआ देने लगी, बर्बाद हो जाए मिस्ताह। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, ये आपकी बात सही नहीं है, आप अपने बेटे को क्यों कोस रही हैं? वो तो बहुत बड़े सहाबी हैं, उन्होंने जंग बदर और जंग उहद के अंदर शिरकत की है। वो कहने लगी, अरे मेरे प्यारी बेटी, तुझे मालूम नहीं है तेरे खिलाफ क्या क्या हो रहा है। तब उन्होंने बात बताई तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जान निकल गई और ऐसा हो गया जैसे कि उनके बदन को काटो तो उसमें सुकून न निकले। हजरत आयशा घर आई, उन्होंने अल्लाह के रसूल से कुछ नहीं कहा, आपसे सिर्फ इतना फरमाया कि मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर आ गई। आने के बाद में सबसे पहले अपनी अम्मा से पूछा कि बात बताओ क्या है। अम्मा ने बात नहीं बताई और अपनी बेटी को तसल्ली देने लगी, देखो तुम अल्लाह के रसूल की महबूबा हो, अल्लाह के रसूल की चहीती हो, लोग तुमसे जलते हैं इसलिए तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया है। लेकिन वो मुतमईन नहीं हुई, अपने वालिद हजरत अबू बकर को बुलाया और हजरत अबू बकर से पूछा। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे सिलसिले में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बस ये सुनना था कि हजरत आयशा की आंखों से जो आंसू जारी हुए, फिर जब तक मामला साफ नहीं हुआ आंखों से आंसू जारी होते रहे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सूख कर कांटा हो गई। हजरत आयशा सूख कर कांटा हो गई और रात दिन रोती रहती थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परेशानी का हाल भी यही था। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नौकरानी को बुलाया जिसका नाम बरीरा था, और बरीरा का पहले हजरत अली को बुलाया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुला करके आपने मशवरा किया कि ये बात बताओ कि आयशा पर ये इल्जाम लग रहा है, इसका क्या किया जाए। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी परेशान थे, इसलिए हजरत अली ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आपके लिए औरतों की कमी नहीं, लेकिन फिर भी आप दूसरी औरतों से और आस पड़ोस की औरतों से हजरत आयशा के बारे में तहकीक कर लें। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नौकरानी हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और बुला करके पूछा, ए बरीरा, तुम आयशा के साथ घर में अकेली रहती हो, ये बात बताओ कि मेरे आगे या पीछे तुमने आयशा को कैसे देखा। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने हजरत आयशा के अंदर अच्छाई के अलावा कुछ नहीं देखा। वो इतनी सीधी और भोली लड़की है कि अगर वो आटा गूंथ कर सो जाए तो बकरी खा जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश को बुलाया और बुला करके पूछा, है ज़ैनब, तुम्हारा आयशा से ताल्लुक है, ये बताओ कि तुमने आयशा को कैसा पाया। देखो, अल्लाह के रसूल ने एक सोतन को बुला करके पूछा। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैंने आयशा के अंदर अच्छाई और भलाई के अलावा कभी कोई बुराई नहीं देखी। ये फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इत्मीनान हुआ, लेकिन आप वही का इंतजार कर रहे थे। चुनांचे एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने तशरीफ ले गए।
آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ اگر تم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے تو تجھے کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا اے اماں جان، اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بات کہی ہے، تم میرے شوہر کو اس بات کا جواب دو۔ اللہ کے حضرت عائشہ کی ماں خاموش رہی اور کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ حضرت عائشہ نے اس کے بعد میں اپنے والد ابو بکر صدیق سے کہا اے ابا جان، اب آپ فرما دیجئے میرے شوہر کو اس کا جواب دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد میں حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گی، اور فرمایا کہ میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گی۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کے چہرے اور بدن کے اوپر وحی کے نزول کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ آپ کا جب وحی آتی تھی تو اللہ کے رسول کے چہرے پر اور بدن پر پسینہ آنے لگتا تھا، آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا تھا جیسے کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ پیلا۔ چنانچہ اللہ کے رسول کو پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کے اوپر وحی آ گئی۔ چنانچہ سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی، اس میں صاف فرمایا گیا کہ حضرت عائشہ پر جو الزام لگا ہے وہ غلط ہے، حضرت عائشہ پاک باز اور نیک عورت۔ یہ سننے کے بعد میں اللہ کے رسول نے جب آیتیں پڑھ کر سنائی اور اعلان کیا تو حضرت عائشہ کی ماں نے حضرت عائشہ سے کہا اے بیٹی، اللہ تعالیٰ نے تیری برات کے سلسلے میں آیتیں نازل فرما دی، تو اپنے شوہر نبی کریم علیہ السلام کا شکریہ ادا کر اور اٹھ اور اللہ کے رسول کے چہرے کو بوسہ دے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کروں۔ چونکہ انہوں نے تو میرے اوپر شک کیا تھا، یہ عورت کا مزاج ہے۔ چنانچہ اس وقت جن لوگوں نے الزام لگایا تھا اللہ کے رسول نے سب کو پکڑ کر 80 کوڑے مارے اور ان کو سزا دی گئی۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے اتنی محبت کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب عائشہ مجھ سے خوش ہوتی ہے اور جب عائشہ مجھ سے ناراض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب کعبہ کی قسم۔ تو کہتی ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب کعبہ کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم۔ اللہ کے حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول نام ہی تو نہیں لیتی ورنہ میں تو آپ پر جان چھڑکتی ہوں۔ میری ماں بہنوں، حضرت عائشہ کی زندگی کے اوراق آپ نے پڑھے اور آپ نے سنے، اس میں آپ کو بہت زیادہ سبق ملا ہوگا۔ یہ ایک ایسی عورت تھی جو ایسی خصوصیات اس عورت کو حاصل تھی جو شاید روئے زمین پر کسی کو حاصل نہ ہو۔ 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا اور آپ بیمار ہو گئے تو آپ روزانہ پوچھتے تھے کہ مجھے عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کے گھر کو کب جانا ہے۔ تمام ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ وہ عائشہ کے گھر میں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سب نے اجازت دے دی اور اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے حجرے میں آ گئے۔ اللہ کے رسول کا مزاج تھا کہ اگر کسی کے بدن میں تکلیف ہوتی تو آپ دعا پڑھ کر کے اس کو پھونک دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کے اپنے خود جب تکلیف ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پڑھ کر کے پھونکتی تھی، سینے پر دم کرتی تھی، اللہ کے رسول کی پانی سے سکائی کرتی تھی اور رات دن ان کو اپنی باہوں میں لے کر کے بیٹھی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، وہ اپنی مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے للچائی ہوئی نگاہوں سے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کی مسواک کی طرف دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ سے مسواک لی اور مسواک لینے کے بعد میں اس کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور نرم کرنے کے بعد میں اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا تو اللہ کے رسول نے اپنے دانتوں کی مسواک کی۔ میری ماں و بہنوں، کیسی عورتیں تھیں، اشارے میں اپنے شوہر کا منشا سمجھ جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کی حضرت عائشہ کی باہوں میں، اللہ کے حضرت عائشہ کے دونوں بازوؤں کے درمیان اللہ کے رسول اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ آپ نے اللہ کے رسول کے تشریف آوری سے پہلے خواب دیکھا
اللہ تشریف لے جانے سے پہلے خواب دیکھا. اس خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان کے اندر 3 چاند ہیں. ایک چاند ٹوٹا اور ٹوٹ کر کے گرا اور حضرت عائشہ کے کمرے میں آ کر کے گر گیا. حضرت عائشہ صدیقہ نے اس چاند کو دیکھنے کے بعد اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے اس خواب کو بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی. حضرت ابو بکر خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا. جب نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ کے کمرے میں ہی دفن کیا گیا. اللہ کے رسول کو قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا بلکہ جس کمرے میں حضرت عائشہ رہتی تھی اسی کمرے میں نبی کریم علیہ السلام کو دفن کیا گیا. اس کے بعد میں حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ سے فرمایا بیٹی تو نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آسمان کے اندر 3 چاند ہیں, ایک چاند ٹوٹا اور گر گیا. تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اور ان کے دفن تیرے کمرے میں ہوا. میری ماں بہنوں, حضرت عائشہ نے خواب میں 3 چاند دیکھے تھے. ایک چاند تو نبی کریم علیہ السلام تھے. دوسرا چاند کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق جو حضرت عائشہ کے والد ہیں, ان کا انتقال ہوا تو ان کو بھی اسی کمرے میں نبی کریم علیہ السلام کے برابر میں دفن کیا گیا. 2 چاند ہو گئے. تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 12.5 سال دور خلافت رہا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے. ایک مجوسی غلام جس کا نام فیروز تھا, اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور روک کر کے کہا کہ میں ایک غلام ہوں اور میرے آقا کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے, وہ مجھ سے بہت زیادہ کمائی کرواتے ہیں اور ایک دن میں 2 درہم لیتے ہیں. آپ میرے آقا سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پیسے آدھے کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں لوہے کا کام کرتا ہوں, میں لوہار ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ تو اچھا کام کرتا ہے, تیری کمائی اچھی ہے, پھر تو اپنے پیسے کیوں کم کرانا چاہتا ہے؟ اس کے بعد میں حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو ہوا سے چلنے والی چکی بہت اچھی بناتا ہے, تو میرے لیے بھی ایک ایسی چکی بنا جو ہوا سے چلے. وہ کہنے لگا اے عمر, میں تمہارے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز مشرق و مغرب سنے. چنانچہ اسی رات کی بات ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے مسجد کے اندر. تو یہی فیروز نام کا یہودی غلام, یہ مجوسی غلام, اس نے ایک چاقو لیا اور اس کو تیزاب میں تر کیا اور اپنی آستین میں چھپا کر سب سے پہلے صف کے اندر کھڑا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی, اس نے جلدی سے یہ سب سے نکلا اور اپنے ہتھیار کو اپنی آستین سے نکالا اور ایسا وار کیا جس سے حضرت عمر کا پورا پیٹ چاک ہو گیا, آتڑی باہر آ گئی. یہ بھاگنے لگا, حضرت لوگ اس کے پیچھے بھاگے. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ زندہ پکڑا جائے تو میں اس کو سزا دوں گا اور اگر نہ پکڑا جائے تو اس کو مار ڈالو. چنانچہ لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو قتل کر دیا گیا. حضرت عمر کا پیٹ اتنا پھٹ چکا تھا اور آنتیں اتنی کٹ چکی تھی, آپ کچھ بھی پیتے کچھ بھی کھاتے تو وہ آنتوں کے تھرو باہر آ جاتا تھا. جب آپ کو یقین ہو گیا کہ میری موت کا وقت قریب ہے تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور بلانے کے بعد میں فرمایا کہ اماں محترمہ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ ہم زندگی میں 3 دوست ایک ساتھ رہے, اللہ کے رسول, ابو بکر اور میں, اور تمہارے کمرے کے اندر میرے 2 دوست دفن ہیں, ایک اللہ کے رسول, ایک حضرت ابو بکر. میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اسی کمرے کے اندر دفن ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جا کر کے ان کے سامنے بات رکھی. حضرت عائشہ نے فرمایا میں چاہتی تھی ابن عمر کہ اس قبر کو اپنے لیے خالی رکھوں اور جب میرا موت کا وقت قریب آئے تو میں اپنے شوہر اور والد کے ساتھ اپنی قبر بنواؤں, لیکن زندگی میں عمر ان کے ساتھ رہے اس لیے آخرت کے سفر میں بھی ان کو ساتھ رہنا ہے. میں اجازت دیتی ہوں عمر کو وہاں دفن کیا جائے. چنانچہ حضرت عمر کی جب شہادت ہو گئی تو حضرت عمر کو وہاں دفن کیا گیا. اس طرح حضرت عائشہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ آسمان میں 3 چاند ہیں, ایک چاند ٹوٹ کر حضرت عائشہ کے کمرے میں گر گیا, یہ تینوں چاند ٹوٹ کر کے گر گئے, اس کی تعبیر یہ تھی.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 54 کے اندر ہوا، سن 54 کے اندر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھی، اور جب نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ بیوہ ہو گئی، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی، اور اللہ کے رسول کے بعد میں تقریباً 48 سال حضرت عائشہ زندہ رہی ہیں۔ اس 48 سال میں حضرت عائشہ کی قدر و منزلت بہت بڑی تھی۔ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق پڑھنے کے لیے آتے تھے، لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت کروانے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق پڑھاتی، اور سبق پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بچے اور عورتیں ہوتی یا آپ کے محرم مرد ہوتے جن سے پردہ نہیں ہے، ان کو آپ اپنے گھر میں اپنے سامنے بٹھاتی تھی، اور جن سے پردہ ہوتا تھا حضرت عائشہ کے دروازے کے باہر پردہ ڈال کر کے حضرت عائشہ سبق پڑھاتی تھی، اور لوگوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ لوگوں کی زبان اور گفتگو پر توجہ دیتی۔ اگر کوئی انسان کسی لفظ کو بولنے میں غلطی کرتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ٹوکا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے ان پڑھنے والے طلبہ کو وظیفہ دیتی، ان پڑھنے والے بچوں کو کھانا کھلاتی۔ اس میں کچھ بچے وہ بھی تھے جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، اور کچھ بچے وہ تھے جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا، اے اماں محترمہ ہے حضرت عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی نصیحت کر دیں، میں اس نصیحت پر عمل کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو نصیحت لکھ کر کے بھیجی وہ سننے کے لائق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور مدد کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے احکام کو اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے اور لوگوں کی وجہ سے پورا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی ذمہ داری چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نصیحت عجیب بات ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے احکام کو پورا کرے، رشتہ داروں سے نہ ڈرے، جو کہے گا دیکھا جائے گا، ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ کے دین کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو چھوڑ دے۔ آج کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے یہاں معمولی سی شادی ہو تو لوگ گانا بجانا کرتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو گانا پسند ہے، میری بہن اور میرے بہنوں کا کہنا یہ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے اس گناہوں کو اس لیے کیا، اپنے رشتہ داروں کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ان گناہوں کو کیا اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گھر کا مالک یہ کہہ دے کہ تمہیں شادی میں شرکت کرنا ہو، نہ کرو یا نہ کرو، لیکن ہم اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میری ماں و بہنوں، حضرت عائشہ کی وفات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 48 اور 67 سال کی عمر کے اندر ہوئی ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کی موت قریب آئی تو حضرت عائشہ نے 2 وصیتیں کی تھی۔ ایک وصیت تو یہ کی تھی کہ مجھے جب انتقال ہو تو رات کے وقت مجھے دفن کیا جائے، اور دوسری وصیت حضرت عائشہ نے یہ کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کمرے میں دفن نہ کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو عشاء کے بعد جب اندھیرا ہو گیا تو آپ کے جنازے کو تیار کیا گیا اور جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کیا گیا۔ مدینہ منورہ کی تاریخ میں لوگوں نے کبھی جنازے میں اتنے لوگ نہیں دیکھے، کبھی اتنے لوگ نہیں دیکھے۔ میری ماں و بہنوں،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حالات تھے جس کے اندر ہمیں بہت زیادہ سبق اور بہت اچھی چیزیں ملی. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کرو گی اور ان باتوں کو یاد رکھو گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے نمبر کی بیوی تھی. چوتھے نمبر کی بیوی ان کا نام ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی کریم علیہ السلام کے مخلص دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. ان کا نام حفصہ ہے، ان کے والد کا نام عمر ہے اور والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھی. اللہ کے رسول یہ پیدا کب ہوئی، اس سلسلے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے 5 سال پہلے پیدا ہوئی. اور اسی وقت جب کعبہ مکہ مکرمہ کے لوگ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اسی موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کب ہوئی؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جگری ہیں، ایک حضرت ابو بکر، ایک حضرت عمر. ان دونوں میں بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر کا ہے اور دوسرے نمبر کا مرتبہ حضرت عمر کا ہے. مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر جب نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور خاندان کے لوگ اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے اور جان کے دشمن ہو گئے، ان تمام لوگوں میں حضرت عمر بھی تھے جو اللہ کے رسول کو دنیا سے مٹانا چاہتے تھے. اور یہی عمر تھے جو اور مسلمانوں کو اور اسلام کو دنیا سے نیست و نابود کرنا چاہتے تھے. چنانچہ ایک دن کیا ہوا، ایک دن یہ ہوا کہ انہوں نے ننگی تلوار ہاتھ میں لی، اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور مکہ کی گلیوں میں دیکھ تلاش کرنے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ عمر کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ محمد جو نیا دین اور اسلام لے کر آیا ہے، میں آج اسے اس کے دین اور اسلام کے ساتھ ختم کروں گا. آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب کے اندر انتہائی بہادر، انتہائی جری اور انتہائی طاقتور آدمی تھے جن کا مقابلہ کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں. چنانچہ یہ اپنی ننگی تلوار اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے. حضرت نعیم یا حضرت نعیم کے نام سے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا ہے عمر کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آج محمد کو قتل کر دوں گا. حضرت نعیم نے فرمایا ارے اللہ کے رسول کو بعد میں قتل کرنا، پہلے جا اور اپنے گھر کی اپنی بہن اور بہنوئی کی حالات کو جانچ کے وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت عمر کو یقین نہیں آیا کہ میری بہن مسلمان ہو گئی ہے، میرے بہنوئی مسلمان ہو گئے. چنانچہ یہ فوراً بھاگے والے اپنی بہن کے گھر آئے. اس وقت حضرت عمر کی بہن کے مکان کا دروازہ بند تھا اور بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خباب ابن الارت ان کی بہن کو قرآن کریم اندر بیٹھ کر پڑھا رہے تھے. خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو اور حضرت عمر کے بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے. اس لیے انہوں نے احتیاطاً دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ کوئی اندر آ کر کے ہمیں نہ دیکھے. حضرت عمر نے ہلکی سی آواز سن لی کہ اندر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے. حضرت عمر نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا. جلدی سے وہ قرآن کریم کی جو چند صورتیں تھی حضرت خباب ابن الارت نے فوراً گدے کے نیچے چھپا دی اور خود ایک کونے میں چھپ گئے. بہن کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، بہنوئی کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا. دروازہ کھولا گیا. حضرت عمر نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا تھا، مجھے دے. بہن نے دینے سے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو خوب مارا، اپنی بہن کو خوب مارا. جب مارتے مارتے دونوں کے چہرے سے خون جاری ہو گیا تو حضرت عمر کے دل کے اندر کچھ رحم اور نرمی آئی. جب رحم اور نرمی آئی تو جب وہ مطمئن ہوئے اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے اپنی بہن سے فرمایا کہ جو تو پڑھ رہی تھی مجھے دے تاکہ میں بھی پڑھوں. حضرت عمر کی بہن نے کہا اس کو ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا. چنانچہ حضرت عمر نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد میں قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھا تو ان کے دل کے دروازے بھی اسلام کے لیے کھل گئے. آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے. چنانچہ آپ اپنے بہنوئی کے ساتھ دار ارقم میں تشریف لے گئے اور نبی کریم علیہ السلام وہاں موجود تھے. میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا، یہ وہی دار ارقم ہے جس میں صحابہ
چھپ کر نمازیں سیکھا کرتے تھے، چھپ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، چھپ کر اللہ کے رسول سے دین سیکھتے تھے۔ اتنا خطرہ تھا کہ ان دروازوں کے اندر سوراخ کیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے کے اندر بٹھایا گیا کہ تم ان سوراخوں سے جھانکتے رہنا، اگر کوئی خطرہ ہو تو پہلے بتا دینا۔ اتفاق کی بات کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوراخوں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لے کر کمرے کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ گھبرا گئے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور آدمی تھے۔ آپ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ارادہ اچھا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دروازہ کھول دو، اس کو آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ کھولا گیا، اندر تشریف لائے، اللہ کے رسول کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے پھر بھی احتیاطاً حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دے۔ حضرت عمر کی تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بھی مسلمان کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، اسی وقت ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت حفصہ اپنے والد کے ساتھ شروع اسلام کے اندر ہی مسلمان ہوئی۔ جب یہ بڑی ہو گئی اور بالغہ ہو گئی تو ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ سے کیا۔ اے میری ماں و بہنوں، خنیس بن حذافہ یہ بہت بڑے صحابی تھے، السابقون الاولون کے اندر شریک ہیں، اور ان کی بہت وہ اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، انہوں نے اسلام کی خاطر مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، انہوں نے جنگ بدر کے اندر بھی شرکت کی ہے، جنگ احد کے اندر بھی شرکت کی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ سے کر دیا۔ جب یہ اللہ مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے آنے لگے تو اللہ کے حضرت خنیس بن حذافہ اپنی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی نکاح کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہجرت سے پہلے ہی حضرت حفصہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول یہ حضرت حفصہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینے میں رہے۔ 2 سال کے بعد میں ایک اسلام کی عظیم جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اس بدر کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، 70 کافر مارے گئے اور 70 کافروں کو گرفتار کیا گیا۔ اس عظیم جنگ کے اندر بھی یہ خنیس شریک تھے، اور اس کے 1 سال کے بعد میں ایک جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے لڑتے درمیان میں حضرت خنیس جو حضرت حفصہ کے شوہر تھے، ان کی گردن کے اندر ایک تیر لگا، اور اس تیر کی وجہ سے ایسا زخم لگا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگ اٹھا کر کے آپ کو مدینہ منورہ لے کر آئے، آپ کا علاج کیا گیا، لیکن آپ جابر نہ ہو سکے اور آپ شہید ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہو گئی اور آپ نے اپنی عدت گزار لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کے نکاح کی فکر ہوئی کہ میں کسی طرح اپنی بیٹی کا دوسرا نکاح کروں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جانے کے بعد میں فرمایا اے ابو بکر، میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، تم اس کو اپنے نکاح میں دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، منہ بند رکھا۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا کہ یہ نہ ہاں کا جواب دیتے ہیں اور نہ کا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی کے پاس گئے۔ دیکھو یہ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول کے داماد ہیں، اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں سے ان کا نکاح ہوا ہے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا تو ان کو بھی نکاح کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت عمر سیدھے حضرت عثمان کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ اے عثمان، میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ 2-3 دن کے بعد ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ میرا نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
حضرت عمر کے دل پر بڑی گزری، بڑی تکلیف ہوئی کہ میں عمر ابو بکر سے کہتا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتے، وہ عثمان سے کہتا ہوں تو وہ منع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا میں برا آدمی ہوں؟ میری بیٹی بری ہے، میں ابو بکر سے کہتا ہوں وہ نکاح نہیں کرتے، وہ جواب نہیں دیتے، عثمان سے نکاح کے لیے کہتا ہوں تو میری بیٹی سے کوئی نکاح نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہاری بیٹی کو عثمان سے اچھا شوہر ملے گا اور تو حضرت عثمان کو تمہاری بیٹی سے اچھی بیوی ملے گی۔ آپ نے فرمایا اے عمر عثمان کو تمہاری بیٹی کو عثمان سے زیادہ اچھا شوہر ملے گا اور عثمان کو تمہاری بیٹی سے زیادہ اچھی بیوی ملے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد میں پیغام نکاح دیا اور اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ سے خود نکاح کر لیا اور اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اس طرح اس واقعے سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دیکھو، باپ کو اگر کسی اللہ نہ کرے اگر کسی آدمی کی بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس باپ کو اپنی بیوہ بیٹی کے دوسرے نکاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بیوہ ہو گئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کے دوسرے نکاح کے لیے کوشش کی، کبھی ابو بکر سے عرض کیا، کبھی حضرت عثمان سے عرض کیا۔ ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے اگر اللہ نہ کرے ایسے واقعات پیش آئیں تو دوسرا نکاح کرانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال آج حضرت حفصہ کے حالات کتنے، کل تشریف لائیے، کل کچھ 2-3 بیویوں کے حالات سنائیں گے اور پرسوں انشاءاللہ دعا ہوگی اور اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے۔ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کے قدموں کا آنا ہمارے محلے کے لیے، ہماری بستی کے لیے مبارک ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ